حضرت یونس علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دن حضرت جبریل امین ملنے آئے تو جناب یونس علیہ السلام کہنے لگے اے جبریل، اللہ کے نیک بندوں میں جو اللہ کو اس وقت سب سے زیادہ پسند ہے نبیوں کے بعد، توجہ کرنا بات کا، جو سب سے زیادہ اللہ کو پسند ہے نبیوں کے بعد ولیوں میں، اور سب سے زیادہ اللہ جس کو اللہ کی بارگاہ میں عبادت گزار لکھا جاتا ہے، میری اس بندے سے ملاقات کراؤ۔ تو حضرت جبریل نے جناب یونس علیہ السلام کو ساتھ لیا تو ایک شخص کے پاس پہنچے جو آنکھوں سے اندھا تھا، دونوں ہاتھ اس کے سلامت نہیں تھے اور پورے جسم میں پیپ جاری تھی، ریشہ تھا۔ جب جا کے السلام علیکم کہا نا حضرت یونس نے، اس نے وعلیکم السلام کے بعد پہلا لفظ پتہ کیا کہا؟ اس نے کہا یا اللہ تیرا شکر ہے، یا اللہ تیرا، آپ بھی ادا کریں اللہ کا شکر، یا اللہ تیرا، اللہ تیرا شکر ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام کہنے لگے تو شروع سے اس طرح کا ہے، نابینا بھی اور ہاتھوں سے معذور بھی اور سارا جسم شروع سے؟ تو بڑے ہی خوبصورت لفظ اس بیمار نے کہے، کہنے لگے نہیں حضور، میں بالکل ٹھیک ٹھاک تھا، جب تک میرے رب نے چاہا کہ یہ دنیا کو دیکھے تو تب تک اس نے مجھے آنکھیں دیں، اور جب اس نے چاہا کہ اب اس کا دیکھنا بہتر نہیں تو اس نے واپس لے لی۔ تو یا اللہ تیرا شکر ہے، اللہ تیرا شکر ہے۔ پھر کہا جب تک اس نے چاہا کہ میرے ہاتھ رہے تب تک رہے، جب اس نے چاہا کہ میرے لیے بہتر نہیں تو اس نے لے لیے، تو یا اللہ تیرا شکر ہے۔ جب تک اس نے چاہا کہ میرا جسم صحیح و سلامت رہے تو رہا، اور جب اس نے چاہا کہ میرے لیے بہتر نہیں تو مجھے بیمار کر دیا، تو یا اللہ تیرا شکر ہے۔ تو حضرت یونس علیہ السلام کہنے لگے جبریل واقعی یہ اللہ کا سب سے زیادہ شکر گزار بندہ ہے، سب سے زیادہ عبادت گزار بندہ ہے، سب سے زیادہ۔ میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میرا مومن ہر حال میں ہی نفع میں ہے، نعمت ملے تو شکر کر کے نفع، مصیبت آئے تو صبر کر کے نفع، اپنی زندگی میں تحمل، بردباری، علم پیدا کرے، حوصلہ پیدا کرے۔ ہر آنے جانے والے شخص کے مزاج کے مطابق اسے نہ ملے، اپنا مزاج صحیح رکھے، اپنی طبیعت کے مطابق اپنے ماحول کو برقرار رکھے۔ علم کے ساتھ گزارا کرو گے تو رشتہ داروں سے بھی بنی رہے گی، دوستوں سے بھی بنی رہے گی، ہر ایک سے تعلق رہے گا۔ اور اگر آپ کے اندر یہ حوصلہ نہیں تو پھر سارے معاملات پریشانی کا شکار ہو جائیں گے۔ یہ تو آج کا مضمون تھا۔ ہمیں نا لوگ مشورہ دیتے ہیں، کہتے ہیں پیر صاحب درویشوں کو سیاست کی بات نہیں کرنی چاہیے، دیتے ہیں نا مشورہ لوگ، جی تھوڑا تھوڑا بول دیں، تھوڑا تھوڑا دیتے ہیں نا۔ اگرچہ ہم ان کی بات نہیں مانتے، اس لیے کہ اقبال نے کہا تھا جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی، جدا ہو دین سیاست سے تو، اور پہلا فکرہ یہ ہے کہ جلال بادشاہی ہو یا جمہوری تماشا ہو، جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے۔ اس نے کہا جب سیاست اور دین علیحدہ علیحدہ ہوتے ہیں تو چنگیز خان اور ہلاکو خان پیدا ہوتے ہیں۔ سیاست جب تک مسجد کے اندر رہتی ہے تب تک پاک صاف رہتی ہے، وہ گندی ہوتی تب ہے جب مسجد سے نکل جاتی ہے۔ حضرت علی کے زمانے تک مسجد میں رہی، پاک صاف رہی، یزید باہر لے گیا تو گندی ہو گئی، حضرت عمر بن عبدالعزیز دوبارہ مسجد میں لے آئے تو پھر پاک ہو گئی۔ لیکن پھر بھی ایک ساتھی نے مجھے کہا تو اس کی بات میں، سب کی باتیں نہیں مانتا، اس کی بات میری سمجھ میں آئی۔ وہ کہنے لگا جی اصل بات یہ ہے کہ سیاسی تبصرے تجزیے ہم اخباروں میں، ٹی وی پہ جا کے بیٹھے، جا کے بڑی مہربانی میری طرف دیکھیں، وہ ہم سنتے رہتے ہیں تو ہمارا دل کرتا ہے مسجد میں صرف ہم رسول اللہ کا پیار ہی سنیں۔ تو میں نے کہا یار تیری بات دل کو لگتی ہے، یہ بات صحیح ہے، چلو یہ نیت اچھی ہے، یہ تیرا نظریہ ٹھیک ہے، مان گئے ہم۔ میں چلا گیا دکاندار کے پاس اور میں نے اس کو جا کے کہا کہ گاڑی کا انجن کھولو، اس طرح کرو، اس طرح۔ اس نے کہا مولانا آپ جا کے نا گھر تو فقہ کی کتاب کھولیں، اس لیے کہ گاڑی کے انجن کے بارے میں آپ کو معلومات، یا اگر آپ نے یہ کام کرنا ہے تو اس کو پڑھیں، کسی استاد کے پاس ورک شاپ پہ آئیں، آپ کے ہاتھوں کو، منہ کو، چہرے کو مٹی لگے، دھواں لگے، گریس لگے، پھر آپ کو پتہ چلے گا انجن کیسے کھلتا ہے۔ صحیح کہہ رہا ہوں؟ نہیں صحیح کہہ رہا؟ دعا گلا تو یہاں کر چڑی جائے، صحیح کہہ رہا ہوں جی؟ اگر مولوی کو اجازت نہیں سیاست کی بات کرنے کی، اور مولوی کو اجازت نہیں کہ انجن کی بات کرے، تو سیاستدان کو اجازت ہے دین کی بات کرنے کی؟ یہاں تو وہ آئے نا مدرسے میں پڑھے، پورا دین حاصل کرے، پھر وہ بولے تو پھر تو ٹھیک ہو گیا۔ لیکن جب اسے سورۃ اخلاص بھی سیدھی نہیں آتی تو فتوے دینے کی اس کو ضرورت ہے کوئی؟ بولے نا یار کیوں چھیڑتے ہیں سیاست؟ ہم نا پچھلے جمعے جلوس نکالنا چاہ رہے تھے ختم نبوت کی ترمیم کے حوالے سے، حکومت وقت نے کہا کہ ہم واپس لیتے ہیں، تو میرے بہت سارے دوستوں نے کہا جی نکالنا چاہیے، انہوں نے کیا کیوں؟ میں نے کہا یار
लोगों को भी परेशान नहीं करना चाहते, हमारी अपनी सड़कें हैं, किसी को बस ठीक है उन्होंने वापस ले ली तो बात खत्म हो गई, हम मान गए, तस्लीम कर लिया। इतना हमारा मुतालबा है कि उस आदमी को जरूर सजा दो जिसने ये तरमीम की है, लेकिन हम नहीं करते। कोई नहीं निकले, नहीं ना निकले बोले तो वजीर कानून साहब को क्या मुसीबत बनी हुई है नया फतवा देने की? क्या है कोई शौक उन्हें देना चाहिए फतवा? कहते नहीं नहीं मर्जियों में हमारे दरमियान थोड़ा ही फर्क है। मुझे यूं लगता है कि ये जानबूझकर कोई ना कोई ऐसी शरारत करते हैं जिससे लोग इश्तियाल में रहे, जानबूझ। हिलम हौसला सबर जात के बारे में तो है, लेकिन अगर कोई रसूल पाक की बेअदबी करे तो फिर हौसले की बात है ही नहीं, फिर तो जिहाद की बात है। और मैं दयानतदारी से मस्जिद में बावजूद बैठकर जुम्मे के दिन मशवरा देता हूं हुकूमत को और वजीर कानून को मशवरा देता हूं कि ना फिरौन की हुकूमत सारी जिंदगी रही, ना नमरूद रहा, ना जाज बिन यूसुफ रहा, ना यजीद रहा। और यार दरबारी बन के हुक्मरानों की चापलूसी करते करते तुम यहां तक आ गए हो कि अब नबी पाक की इज्जत को आज डालना शुरू कर दिया है। और आप यकीन करें सियासी जमातों का इतना बुरा हाल है कि इनके लीडर के बारे में कोई बात करे तो पागल हो जाते हैं ये एहतजाज कर कर। और उसने डायरेक्ट कह दिया कि खत्म नबूवत का मसला ही कोई नहीं, जो दीन की बुनियाद है, किसी को परवाह नहीं। मुझे तो उन लोगों की फिक्र हो रही है जिन लोगों ने इन्हें वोट दिए हैं, वो अल्लाह को क्या जवाब दें। और ये अल्लाह माशाल्लाह सारी सियासी जमातें इस तरह की। और मेरा वजीर कानून साहब को भी मशवरा है कि जिंदगी बड़ी थोड़ी है, बड़ी थोड़ी। अल्लाह सबको माफ करता है, अपने रसूल के गद्दारों को माफ नहीं करता। और यहाँ तुम्हारी गाड़ियों पे झंडे लगे हुए हैं, वहां भी तुम्हारे झंडे लगेंगे, पर इसलिए लगेंगे कि ये गद्दार है नामों से रिसालत। ये झंडे लगेंगे, शर्म करो और डर जाओ, बस कर दो। तुम्हारे मुंह में अब दांत पूरे नहीं रहे। कोई शुगर का मरीज है तो कोई ब्लड प्रेशर का, तो कोई हार्ट का, तो कोई कैंसर का। शर्म करो और अपनी कब्र की भी थोड़ी सी फिक्र करो। बताओ पाकिस्तान के कितने सदर गुजरे, वजीर आजम गुजरे, तो उनकी कब्रें कहां हैं? कोई जाता है उनकी कब्रों पे? किसी को खबर है? क्यों अपने लिए जहन्नम इकट्ठी करते? सारा कुछ दुनियादारी रह गई है, सारा कुछ सिर्फ यही रह गया। हजरत अबू बकर सरदार थे, हजरत उमर सरदार थे कबीले, हजरत उस्मान सरदार थे। उन्होंने सरदारियों को ठोकर मार के रसूलुल्लाह के कदमों में बैठना पसंद किया, सरदारियां छोड़ के गुलाम बन गए। तुम सरदारियां बचाने के लिए रसूलुल्लाह की गद्दारी करते हो, शर्म नहीं आती? और कौम शिकवा है मुझे इन लोगों से जो मौलवी तो कह देते हैं तू सियासत न कर, और किसी सियासतदान को मना नहीं करते कि जब तुझे सूरत फातिहा भी नहीं आती तो तुझे किसने इजाजत दी है इतनी बड़ी बात? और मैंने पिछले से पिछले जुम्मे भी कहा था, फिर कहता हूं और आन दी रिकॉर्ड कहता हूं, मरज़ई कल भी काफिर थे, आज भी काफिर, और कयामत तक। और जो उनके कुफर में शक करे वो भी, और पक्का बेईमान है, काफिर है। वो वजीर कानून हो या सुबाई हो या विफाकी हो, मन शक्का फी कुफर ही फकत कफर। जो मरज़ई के कुफर में शक करे वो भी काफिर है। हमारे रसूल आखिरी रसूल है, हम किसी को ये इजाजत नहीं देंगे कि वो खत्म नबूवत में रखड़ा डालने की कोशिश करे। हम किसी को ये इजाजत है। और तुमने कौम को लूटा, लूटते रहो, अब ईमान पे डाके तो ना डालो। तुम्हें दौलत लूट के पेट नहीं भरा, अब ईमान लूटना शुरू कर लिया। तुम्हारा फैक्ट्रियां लूटकर, कौमी खजाना लूटकर पेट नहीं भरा, बेईमानों अब दीन बेचकर अपनी हुकूमतें पक्की करोगे। और वो लोग भी तैयार हो जाएं जो इन बेईमानों को मुंतखब करते हैं, उनसे भी सवाल करेगा खत्म नबूवत का मौजू कयामत के दिन। ये तुम बताओ, इनको सपोर्ट करते थे जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद भी किसी नबी को नबी मानना दुरुस्त जानते थे। शर्म आनी चाहिए, ख्याल होना चाहिए। और मैंने कहा कि हमारा दिल नहीं चाहता, आप यकीन करें, तो हमें शौक है जुलूस निकालने का, तुम्हारे खिलाफ बातें करने का। तुमने रोज थर्मामीटर निकाला होता है, चेक करते हो कि ईमान कितना है कितना नहीं है। ये पाकिस्तान अगर सूबा सिंध है तो हजरत अब्दुल्ला शाह गाजी का है, अगर बलोचिस्तान है तो हजरत बाबा अब्दुल रहमान का है, और अगर पेशावर है तो वो सूफिया का है, और अगर ये धरती पंजाब है तो ये दाता अली अजमेरी की है, ये बाबा फरीदुद्दीन की है। इसमें किसी गद्दार को कब्जा करने की इजाजत बिल्कुल नहीं मिलेगी। और हम वो लोग भी नहीं जो चुप करके अंदर सोते रहे, कौम जो करती है करती रहे, हमें परवाह नहीं ना, ऐसी कोई बात नहीं। कोई बंदा ना समझे कि नहीं होश नहीं, इन्हें पता नहीं, हमें सारा कुछ ही आता है। फिर अगर कल को कोई मुमताज कादरी पैदा हो गया तो शिकवा ना करना,
کل کو کوئی پھر سے آمر چیمہ نکل آیا تو شکایت نہ کرنا، یاد رکھنا۔ تو میرے بھائی کھل کے بولو یا نبی رسول کے صلی اللہ۔ تو یہ مشورہ تو یہ تمہیں مشورہ ہے۔ میری بات سنی، یاد رکھیں، یہ لوگ بعد میں پچھتاتے ہیں، پھر مناظرے کراتے پھرتے ہیں اس نے صحیح کیا کہ غلط کیا، پھر انہیں ہوش آتی ہے بعد میں، پھر ان کے ہواری نکل کے میدانوں میں دلیلیں دیتے ہیں۔ اس لیے ہمارا مشورہ ہے انہیں کہ یہ اپنی حد میں رہیں، اور جو کام تمہارے ذمہ، میں نے کہا نا تم نے بڑا لوٹا، یہ قوم روز تمہیں موقع دیتی ہے لوٹنے کا، یہ موقع دیتی ہے، تو تم نے دولت لوٹ کے پیٹ نہیں بھرے، اب ایمان لوٹنے کے چکر میں آ گئے ہو۔ یاد رکھو مسلمان گناہگار ہیں، غدار نہیں ہیں۔ تمہیں دولت لوٹنے کا تو شاید موقع مل گیا ہے، پر ایمان لوٹنے کا موقع نہیں ملے گا، تو اس لیے اس کو لگام دو۔ اور ویسے بھی کتا جو پالتو ہوتا ہے نا، اس کو گھر کے اندر سنگلی سے باندھ کے رکھنا چاہیے۔ یہ تمہارے بوٹ چاٹتے ہیں، بھونکتے ہیں، تمہارے حق میں وزارتیں لیتے ہیں، ہم نے تو کوئی وزارت نہیں لی تم سے، اور نہ ہمیں شوق ہے، اس لیے کہ ممبری کیا کرنی ہے جس کو ممبر رسول عطا کر دیا جائے، اس نے کیا کرنی ہے یہ ممبریاں جس کو پکا ممبر رسول دے دیا جائے، تو اس لیے اس سے باہر آؤ۔ میں نے کہا بڑے بڑے نمرود، فرعون، قارون دفن ہے، تمہارا بھی نام تک نہیں ہوگا، بالکل نام نہیں ہوگا۔ اس لیے ہمارا مشورہ، اور آپ لوگ بھی آئے نا یہ اگلے سال، تو ان کو کھڑا کر کے پوچھ لینا، اسلامی جمہوریہ پاکستان کا تم نے ایم پی ایم نے بننا ہے، پہلا کلمہ ہی صحیح سنا دو، چلو خدا کا واسطہ یہی بتا دو کہ تمہیں نماز بھی ڈھب سے آتی ہے کہ نہیں، اور آپ کی موج ہے، آپ بٹھا لیتے ہیں سر پہ، کیا کریں، سمجھانے والے مفت گناہ گار ہو گئے اور بہکانے والے سب تمہارے یار ہو گئے، اس لیے یہ چھیڑتے ہیں جان بوجھ کے، اور پھر جب کوئی ممتاز قادری علیہ رحمہ پیدا ہوتے ہیں پھر انہیں دشواری ہوتی ہے، پھر ان کا جینا مشکل ہو جاتا ہے، یہ موقع دیتے ہیں، پتہ نہیں کس کے ایجنڈے پہ عمل کر رہے ہیں۔ میرا سوال یہ ہے، میں نے پچھلے جمعے پھر میرا سوال ہے کہ میں پوچھتا ہوں اس آدمی کو ضرورت کیا ہے ختم نبوت پر بات کرنے، جب امت مسلمہ کے متفقہ فیصلہ ہے کہ مرزئی کافر، اسمبلی نے بل پاس کر دیا کہ مرزئی ان کو اقلیت قرار دے دیا، اور جب سے وہ اقلیت بنے نہ ہم نے ان کی عبادت گاہ جلائی، نہ ہم نے ان کو قبروں سے نکالا، نہ ہم نے، بس ٹھیک ہے جیسے عیسائی رہتے ہیں، یہودی سے کس ملک میں رہتے ہیں وہ بھی رہے، اقلیت بن کے رہے، کوئی اعتراض، پر تم انہیں کھینچ کھونچ کے کیوں قریب کرتے ہو؟ تمہارا کیا یارانہ ہے ان کے ساتھ؟ بتاؤ تو صحیح۔ ان لوگوں سے ان کو چاہیے اپنے منہ میں لگام ڈالیں، اور اگر نہیں ڈالیں گے پھر انشاءاللہ ڈالی جائے گی، اور بڑی تگڑی ڈلے گی، اور پھر ایسی ڈلے گی۔ سلمان تاثیر جب مرا تھا نا تو 5-5 لاکھ روپیہ مولویوں کو آفر کی جنازہ پڑھاؤ، 5-5 لاکھ روپیہ چھوٹے چھوٹے مولویوں کو، اور داتا صاحب کی مسجد کے خطیب بھی صوبائی جو تھے وہ خطیب تھے، ملازم تھے، انہوں نے کہا کہ ایمان نہیں بیچنا، نکالنا نوکری سے تو نکال دو، اور بادشاہی مسجد کا مولوی جس کا پتہ نہیں چلتا کبھی کدھر چلا جاتا ہے کبھی کدھر، یہاں تو وہ بھی کھڑا ہو گیا، اس نے کہا نا ایمان نہیں بیچنا۔ گورنر ہاؤس کی مسجد کا امام کہنے لگا کہ بخشا جانا نہ جانا یہ تو رحمت الہی کا معاملہ ہے، پر اتنا گندا جنازہ نہیں پڑھنا، اتنا گندا جنازہ نہیں ہم پڑھیں گے، مرنے کے بعد تمہارے جنازے نہیں پڑھے جاتے، تمہاری قبریں خراب ہوتی ہیں، کدھر ہیں تمہاری دولتیں؟ اور وہ مولوی آج تک پتہ ہی نہیں کدھر گیا جس نے اس غلیظ کا گندا جنازہ پڑھایا۔ تو بھائی اپنی قبر اشر کو، جب جہاں تمہارے جنازے نہیں پڑھے جا رہے تو وہاں تمہارا کیا حال ہوگا؟ اس لیے ان لوگوں کو چاہیے کہ اپنی زندگی اس طرح گزاریں کہ کچھ نہ کچھ منہ لے کے سرور کائنات کے پاس چلے جائیں، ورنہ ایسا نہ ہو کہ یہاں بھی پھٹکار اور وہاں بھی پھٹکار۔ اس لیے ہمارا مطالبہ ہے حکومت سے کہ شرم کرو، اور ایسے بے ایمانوں کو، کالے ناگ جو تم نے بھرتی کیے ہوئے ان کو نکالو، اور اگر تعریفیں کروانی ہو، تلوے چٹوانے ہو تو اندر کمروں میں ان سے چٹوا لیا کرو، ان سے کہو کہ یہاں ہماری نوکری کرو، باہر نکل کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے بارے میں گفتگو نہ کرو، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دین کے اندر بڑا حسن اور بڑا جذبہ رکھا ہوا ہے، بڑا وقار ہے۔ ہمارا مطالبہ ہے حکومت سے کہ ختم نبوت کے مسئلے پر کوئی سیاستدان گفتگو نہ کرے۔ آپ تائید کرتے ہیں اس بات کی؟ اس پر کوئی سیاستدان کوئی گفتگو؟ ہمارے پاس بڑے تماشے ہیں سیاست کرنے کو، باقی تماشوں پہ سیاست کرو، یہ رسول اللہ کی ناموس کا معاملہ ہے، یہ چھیڑنے کی تمہیں اجازت ہو؟ مجھے سمجھ نہیں آتی یار، جب بات ختم ہو گئی، اسمبلی نے بل واپس لے لیا، تو صوبائی وزیر قانون کو آخر تکلیف کیا ہے؟ آپ کے پاس جواب ہے کوئی اس بات کا؟ بات ختم ہو گئی، ہم نے جلوس نہیں نکالا، چھوڑ دیا، خاموش ہو گئے، علماء نے میٹنگیں بلائی تھی کینسل کر دی، ٹھیک ہے جی بات، اب دوبارہ سے کیوں چھیڑتے ہو؟
پھر کہتے ہیں احتجاج ہوتا ہے، شور ہوتا ہے. تم خود ایسی حرکتیں کرتے ہو جس سے افراتفری پیدا ہوتی ہے. یہ ملک رسول اللہ کے نام پہ بنا ہے اور قیامت تک یہاں وہی ہوگا جو میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا ہوگی، اور نبی پاک کے قانون کے خلاف کوئی قانون یہاں چل سکتا؟ ان کے جس کونے میں بھی سیلاب آیا ہوا ہے، آپ سب کو گواہ بنا کے سب سے پہلے ان لوگوں سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ اپنے آپ کو اکیلا نہ سمجھیں. پاکستان میں بسنے والا ہر شخص آپ کے ساتھ موجود ہے. ہر صاحب ایمان آپ کے لیے دعا گو ہے. لوگوں کے دل دھڑکتے ہیں، گھروں میں مائیں بیٹیاں بہنیں آپ کے لیے دعا کرتی، اور بڑی جلدی اللہ تبارک و تعالیٰ اس مشکل سے نکلنے کے اسباب پیدا کرے گا. دوسرا، میں ان لوگوں کو سلام عقیدت پیش کرنا چاہتا ہوں، وہ جماعتیں، وہ تنظیمیں، پاک فوج کے لوگ، دیگر پاکستان کے ادارے، ریسکیو کی ٹیمیں، انہوں نے اس مشکل وقت میں سیلاب زدگان کے شانہ بشانہ کھڑے ہو کے ان کی خدمت کی. دعا یہ ہے کہ اللہ تمہاری جوانیوں کو سلامت رکھے، اللہ تمہیں بے پناہ برکتیں عطا فرمائے. وہ مذہبی سماجی تنظیمیں جو اخلاص کے ساتھ وہاں گئیں، انہوں نے جا کے وہاں ڈیوٹیاں کی، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اپنے فضل سے بہترین صلہ عطا فرمائے. ہم نے بھی تھوڑی سی کوشش کی، اپنا مقدور پر حصہ ہم نے وہاں روانہ کیا. آپ لوگوں سے اور پوری دنیا کے مسلمانوں سے اور اہل محبت سے میں پھر اپیل کر رہا ہوں کہ آپ کسی تنظیم پر اعتماد کرتے ہوں تو ان کو سہارا اور وسیلہ بنائیں وہاں اپنا حصہ پہنچانے کا. یا اور بھی تو ہم بڑی سیاحتیں کرتے ہیں، بڑے سفر کرتے ہیں، خود ایک سفر کریں، کچھ ساتھی مل جائیں، جتنے میسر آ جائیں وہاں پہنچیں، ٹائم نکال کے جائیں. خود چل کے جانے سے ان لوگوں کو تسلی بھی ہوگی، ڈھارس بھی ہوگی، وہ محسوس کریں گے کہ ہم تنہا نہیں ہیں. جس حد تک ممکن ہو سکے سب لوگ وہاں جائیں. میں خصوصی اپیل کروں گا، ہم نے اپنے ادارہ اصلاح معاشرہ کے تحت آج ایک کھیپ سامان کی تیار کی ہے، اور انشاءاللہ ایک آج روانہ ہوگا قافلہ، ایک دو دن کے بعد جیسے یہ اسباب مزید جمع ہوں گے وہ روانہ ہوگا. میری آپ سے درد مندانہ اپیل ہے کہ آپ سارے اس کار خیر میں شامل ہوں. میں انشاءاللہ آج خود جا رہا ہوں، رات کو میں خود جاؤں گا. ہماری کوئی بہت بڑی حیثیت نہیں ہے، بہت بڑی ہم طاقت نہیں رکھتے، لیکن مقدور پر اپنی ہمت کے مطابق جو ہم سے بن پڑے گا ہم وہاں لے کے پہنچیں گے. اور سب سے اپیل کریں گے کہ اس کار خیر میں ہر شخص شامل ہو. یاد رکھنا، آپ ان لوگوں کی مدد کے لیے آگے بڑھیں گے جو اللہ کے بندے ہیں اور میرے اور آپ کے محبوب علیہ السلام کے غلام ہیں. اور حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس شخص سے بڑے راضی ہوتے ہیں جو حضور کی امت سے پیار کرتا ہے. ان کو کبھی فراموش نہ کیجیے گا. ان سے محبت کریں گے، ان سے پیار کریں گے تو آپ اپنے اندر روحانیت محسوس کریں گے، سکون محسوس کریں گے. کوئی شخص بھی ہے منکر جد دل دے اندر، ہے منکر جد دل دے اندر، نہیں عشق صدیق ولی دا. ہے منکر جد دل دے اندر، نہیں عشق صدیق ولی دا. او بھی پیار ایمان تو خالی، جڑا دشمن عمر جریدہ. جنت کدے نہ جاسی جسنو، نہیں پیار عثمان غنی دا. آزم او بھی وڈا کافر جڑا نہیں حبدار علی دا. آزم او بھی وڈا کافر جڑا نہیں حبدار علی دا. کیا بتائے گا کوئی رفت بام صدیق، کیا بتائے گا کوئی رفت بام صدیق. میرے ادراک سے بالا ہے مقام صدیق. کسی نہ اہل پہ کھلتا نہیں کونین کا راز،
کسی نا اہل پہ کھلتا نہیں کونین کا راز، اور کسی کم ظرف کو ملتا نہیں جام صدیق، کسی کم ظرف کو ملتا نہیں جام صدیق۔ ہوا اپنے چلن پر ناز نہ کرتی اعظم، دیکھ لیتی اگر انداز خرام میں صدیق۔ چارے یار نبی دے پیارے، سارے نبی دے پیارے، کوئی دسے نہ چاراں ورگا، کسے دھرتی نہ پیدا کیتا، کوئی اینا یاراں ورگا، نہ کوئی ہویا نہ کوئی ہو سی، اینا جان نثاراں ورگا۔ اعظم شان صدیق کی پوچھنے ایکو یار ہزاراں ورگا، اعظم شان صدیق کی پوچھنے ایکو یار ہزاراں ورگا۔ آ